السلام علیکم۔ اس وقت کیسے حال ہیں آپ کے؟ اس وقت ہم سب سے پہلے امریکہ اور ایران کی جنگ کی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم پھر اس کے بعد اسرائیل کی بات کریں گے، اس کے بعد ہم پھر سعودیہ کی بات کریں گے کہ جو انہوں نے عمل کیا ہے کہ وہ اس وقت ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت امریکہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے ایران کی بحری کو تباہ کر دیا ہے، اور ہم نے ایران کی ہوائی طاقت کو بھی ختم کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران اس وقت نئے نئے کارنامے سر انجام دے رہا ہے، جیسا کہ پہلے F-35 کو خراب کرنا، اس کے بعد اسرائیل کے F-16 کو خراب کرنا، اور اس کے بعد امریکہ کے F-15 کو خراب کر دینا، اور اس وقت باقاعدہ ان کی فوٹیج بھی جاری کر رہا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو لاک کر کے ایسے ایسے خراب کیا ہے کہ اس وقت دنیا حیران ہے کہ اگر ان کی سب چیز کو ختم کیا جا چکا ہے تو ان کے پاس یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے یہ سب کچھ کارنامے کر رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی پاورز بھی امریکہ کا یہ حشر نہیں کر سکی جو اس وقت ایران کر رہا ہے۔ اور اس وقت جیسا کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو میں 48 گھنٹے کے بعد اس کے اوپر حملہ کروں گا اور ایسی تباہی مچاؤں گا کہ وہاں پہ نہ بجلی ہوگی اور یعنی ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اندر تقریباً 36 گھنٹے رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے یہ غلطی کی تو ہم بھی اس کا وہ حشر کریں گے کہ اس کو پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا، یعنی کہ جو اس وقت جو خلیجی ممالک میں ان کے اڈے ہیں وہاں پر ہزاروں فوج ان کی وہاں پر کھڑی ہے، اور وہاں پر ایسے پلانٹ لگے ہوئے ہیں کہ وہاں ان کے پاس اپنا پانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے پانی کو نکال کر وہاں پلانٹ کے اوپر صاف کر کے ان کو دیا جاتا ہے کہ ہم ان پلانٹوں کو تباہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکل کے ساتھ ساتھ اور عرب ممالک کے لیے بھی مشکلات میں گھر جائے گا۔ اور دوسری طرف امریکہ نے اس وقت فل جنگ کی تیاری میں ہے، اور ایسے جہاز منگوائے جا رہے ہیں جو جن کے ایک بم کا وزن 30,000 پاؤنڈ ہے، یعنی کہ اگر اس وقت جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں سے تقریباً 4 سے 5 جہاز روانہ کیے جا چکے ہیں، اور اگر اس وقت کے بعد اگر وہ ایران کے اوپر بمباری کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر وہ بم برسا بھی دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایران کا ایٹمی پلانٹ کو تباہ نہ کیا جا سکا، اور ایران نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اب بھی بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ ان کا ایٹمی پلانٹ اب بھی ہے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ کے پاس آخری آپشن ایٹم بم چلانے کی رہ جائے گی، اور اگر ایسا کیا گیا تو ایران کے پاس پھر دوسری طرف ایک ہی چیز رہ جائے گی کہ وہ امریکہ کو تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسرائیل اس کے نزدیک بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ مکمل طاقت کے ساتھ اسرائیل پر بھی حملہ کر دے اور عرب ممالک پر بھی حملہ کر دے۔ اور اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے۔ اسرائیل کے بارے میں جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ایران نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ریئیکٹر پر حملہ کیا گیا تو ہم اسرائیل ایسے ہی ان کے ایٹمی ریئیکٹر پر بھی حملہ کریں گے، اور انہوں نے ایسی غلطی کی لیکن ان کے ایٹمی ریئیکٹر کو نقصان نہ پہنچا سکے اور وہاں پر تابکاری نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ایران نے بھی اسرائیل کے ایٹمی ریئیکٹر پر حملہ کیا، لیکن وہ کچھ فاصلے پر کیا اور ان کو وارننگ دی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ دیکھیں ہم نے آپ کے ڈیمونا کو ہٹ کر دیا ہے، اور وہاں سے چند کلومیٹر کے آگے ڈیمونا ان کا ایٹمی پلانٹ تھا، لیکن انہیں وہاں پر حملہ نہیں کیا، اگر وہ وہاں پر حملہ کرتے تو وہاں سے تابکاری پھیل جاتی اور تمام عرب ممالک اور نزدیک کے تمام لوگ مشکل میں آ جاتے، لیکن یہ ایک وارننگ تھی کہ اگر آپ یہاں تک آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ تک یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب نیتن یاہو مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے، اور نیتن یاہو نے عوام میں آ کر کہا ہے اور رپورٹروں سے کہا ہے کہ دیکھیں ایران نے ہمارے عام عوام کو نشانہ بنایا ہے، اور اس وقت مسجد اقصیٰ کے نزدیک میزائل گرا ہے جس کی وجہ سے دیوار گرجا کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن یہی نیتن یاہو ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے خود کیا ہو، کیونکہ ایران ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا، اور یہ جو کام کر رہا ہے یہ نیتن یاہو خود ہی کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ برق سے بچائے گرانا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی دوران ہمیں بہانہ مل جائے،
लेकिन नेतन्याहू को ये खुद नहीं मालूम कि उसने जो इस दफ़ा हरकत की है ये कितनी घटिया हरकत थी कि मस्जिद अक्सा के अंदर 1967 के से जो नमाज़ें अदा की जा रही हैं, इनकी नमाज़ें तो 1400 साल से अदा की जा रही हैं, लेकिन इसराइल बनने के 1967 के बाद, इसराइल बनने के बाद यानी 1967 के बाद वहाँ पर आज तक नमाज कज़ा नहीं की गई नमाज ईद उल फितर की। लेकिन इस दफ़ा नमाज ईद उल फितर लोगों को अदा नहीं करने देगी। और ये इंसान दुनिया से कह रहा है कि ये जालिम है, तक ये जालिम खुद है। क्या ईरान के अंदर जो 3400 के करीब तकरीबन लोगों की शहादत हो चुकी है, क्या वो सिविलियन नहीं थे? क्या इसने 160 बच्चों को शहीद नहीं किया? जो ये और मुल्कों से कह रहा है कि हमारे बेगुनाहों को हलाक किया जा रहा है। तो दूसरी और तीसरी हम कहेंगे सऊदी अरब के बारे में कि सऊदी अरब ने जैसे कि ईरान के सफ़ीरों को वापस किया है और इस वक्त खुली जंग को दावत दी जा रही है। और इस वक्त जैसा कि सऊदी अरब को ईरान के साथ खड़े होना चाहिए था, ईरान का इस वक्त सऊदी अरब का जो हाल है वो इस वक्त ऐसा है कि जिस शख्स पर वो खुद बैठा है उसको वो खुद ही काट रहा है। इससे मुराद ये है कि अगर अल्लाह ना करे ईरान को शिकस्त हो जाती है और ईरान को कुछ हो जाता है तो इसके बाद नंबर इनकी बारी है। और अगर ये जिस इसराइल से तवक्को कर रहे हैं कि वो इन पर रहम खाएगा, या अमेरिका से तवक्को कर रहे हैं कि वो इन पर रहम खाएगा, तो वो कभी भी इन पर रहम नहीं खाएगा। बेशक ये उनकी जितनी मर्जी खिदमत करने, लेकिन वो इनको तबाह करके रहेंगे और इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके रहेंगे। और ये समझते हैं कि हम कठपुतली बनकर यहाँ पर हुक्मरानी करेंगे, लेकिन ये कठपुतली भी इस वक्त भी हैं और ये अमेरिका के अंदर ही हैं। लेकिन कठपुतली का निज़ाम भी इनका उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जिस वक्त इसराइल आएगा। अगर इसराइल आएगा तो वो इन कठपुतलियों को रहने नहीं देगा। वो यहाँ पर अपने, क्योंकि इसराइल के अंदर जो इलाके मिस्र के पास थे, लबनान के पास थे, इससे पहले 1967 से पहले जब वो आया तो इन्होंने वहाँ से इन लोगों को बाहर निकाल किया और वहाँ पर अपने बंदे बैठाए और मुकम्मल हुक्मरानी यहूदियों की आई। अगर ये दोबारा भी ऐसा कर इसराइल इनसे जो इलाके ले गया तो इनको कठपुतलियाँ नहीं रहने देगा, या तो इनको कत्ल करेगा या इनके इलाकों पर कब्ज़ा करके इनको यहाँ से बाहर निकाल करेगा। जैसे कि वहाँ पर मकानात को गिराया जाता है और वहाँ पर उन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, इनके साथ भी यही करेगा। लेकिन जैसे सऊदीया ने उनके ईरान के सफ़ीरों को वापस किया कि हम पर हमले ना किए जाएँ, तो सऊदीया को भी चाहिए कि पाकिस्तान फ़ौज की मदद ले, पाकिस्तानी फ़ौज के अड्डे खोले और पाकिस्तान ही इनकी वहाँ पर हिफाजत कर सकेगा, ना कि अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने पहले भी कतर में जो हमले हुए थे हमास पर, इनकी हिफाजत नहीं की थी और आने वाले वक्त में भी वो नहीं करेगा, जिससे इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब ने अगर अब भी आंखें ना खोली तो वो वक्त दूर नहीं जब इन तमाम ममालिक पर इसराइल कब्ज़ा करेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त से बचाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।